اس وقت سچی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جو اس وقت جو زیادہ حیرت ہوئی وہ میں نے آج بھی صبح یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا چورن ہے یہ تو نہیں بکا، اور زیادہ فضل الرحمان صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی امیچور ہے۔ جو فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے 1988 سے حکومتوں کا حصہ ہیں اور مسلسل وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار رہے ہیں۔ جو مریم نواز اور بلاول تو چلے نئے نئے آئے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا، اور وہ ان کی باتوں میں اگر کوئی سبسٹینس نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی امیچور ہیں تو آپ اگنور کر سکتے ہیں۔ بٹ فضل الرحمان صاحب نے اسپیشلی جس قسم کی لینگویج وہ فوج کے اوپر اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے اوپر لیتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یا تو وہ بہت کسی پریشر میں ہیں، اور یا وہ تمام پالیسیز غصے میں بنا رہے ہیں، اور غصے میں یا جٹری ہو کے جب بھی آپ کوئی پالیسیز بنائیں گے تو وہ آپ کے اپنے اوپر آتی ہیں۔ سو جو پی ڈی ایم کا چورن ہے وہ تو نہیں بکا۔ سو میرا تو اب بھی یہی مشورہ ہوگا کہ پی ڈی ایم والے ذرا حوصلہ کریں اور تھوڑا سانس لیں، آرام سے بیٹھیں، چائے شائے پئیں، اور کچھ اس اپنے تھیلے سے کوئی نئی چیز نکالیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا تحریک تو پٹ گئی ہے۔ اب یہ جو ڈائلاگ وغیرہ والی بات ہے یہ تو اب عمران خان جو ہے وہ اس تحریک کی جب بھی ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی آپ کو اپوزیشن کو ملے گی تو گورنمنٹ ناکام ہوگی، لیکن جب بھی کوئی حکومت کامیاب تب ہوتی ہے جب اپوزیشن ناکام ہو رہی ہو، تو اپوزیشن تو پٹ گئی ہے بالکل۔ سو اب تو فرینکلی عمران خان جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے، حکومت پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور جو چالیں ابھی تک چلی ہیں فضل الرحمان صاحب نے اس شطرنج کے اوپر تو ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے، تو ان کو کوئی نئی چال سوچنی پڑے گی۔ ابھی تو ان کا حال کافی پتلا ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب کا حال پتلا ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں بتایا کہ درانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی آشیرواد حاصل ہے ان کو کوئی؟ یہ وہ تو عمران خان کے آشیرواد تو بہرحال حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو درانی صاحب نے جو بات بھی کی ہے یا وہ بعد میں اوپینین بھی دی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی کوئی بہت فیوریبل اوپینین نہیں ہے حکومت کے لیے۔ سو ان کی جو ظاہر ہے کہ، اور نہ ہی عمران خان آپ کو پتہ ہے اور آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کے کوئی سازشوں وغیرہ والے آدمی نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی اس طرح کوئی جو ہے آپ وہ کہیں کہ وہ کو پٹی پڑھا سکتا ہے سازشوں کی۔ وہ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، جو ان کے دماغ میں ذہن میں جو بات آئے گی وہ ٹھک کر کے کریں گے، اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی ہے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال دورانی صاحب کے پیچھے کسی طرح بھی پرائم منسٹر صاحب کی آشیرواد ہو۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ان کا چورن نہیں بکا مولانا کا یا اپوزیشن کا، لیکن وہ ابھی مسلسل بڑکے مار رہے ہیں استعفوں کے معاملے میں، تو مجھے لگتا ہے کوئی ٹھنڈی پڑ گئی ہے جو پی ڈی ایم میں، اور لیکن جو دوسرا معاملہ ہے لانگ مارچ کریں گے، بس حکومت جا رہی ہے، ہم نوٹس دیتے ہیں ان کو 31 جنوری کا، یہ کس چیز کا یہ اتنا کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ ویسے تو بظاہر کوئی ایسے نظر نہیں آتے کوئی انڈیکیٹرز کے حکومت جا رہی ہے یا اس کو مجبوری ہے جانے کی یا کوئی دیوار کے ساتھ لگی ہو۔ وہ کبھی آپ سڑک پہ چل رہے ہو نا تو آگے ٹرک چل رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے لگا ہوتا ہے عقل نہیں تے موجیں ہی موجاں، تو جب آپ نے کوئی عقل کی بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ نے غصے میں ہی کام کرنا ہے، تو پھر تو موجیں ہی موجاں، پھر کی پرابلم ہے۔ لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ میرے خیال میں طے در پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو پالیسیز تھیں وہ ویل ورسڈ نہیں تھیں، سوچی سمجھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے۔ اور ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے وہ تو زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور جو ان کی سمجھیے کہ جلسے جلوس والی پالیٹکس ہے وہ فضل الرحمان اور مریم نواز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو رائٹ ناؤ ان کی آپس میں بھی کوئی سمجھ نہیں، وہ پہلی ہے نا کہ اصل پرابلم تو یہ ہے نا کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب یہ فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز اور بلاول اینٹی تھیسس ہیں سیاست میں ایک دوسرے کا، مطلب جو مریم نواز ہیں وہ خاتون ہیں اور وہ لیڈ کر رہی ہیں، فضل الرحمان صاحب ساری عمر عورت کی حکمرانی کے خلاف رہے ہیں، بلاول بھٹو مدرسے کی سیاست کے خلاف ہمیشہ بات جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں مدرسوں والوں کے ساتھ۔ سو تمام جو ان کی ایک پالیٹکس ہے وہ ایک دوسرے کی اینٹی تھیسز ہے، اور سوائے اس کے عمران خان دشمنی کے علاوہ
ان کے آپس میں کچھ بھی کامن نہیں ہے. اور اس لیے جب ہم کوئی دیکھیے نا، ہم کوئی وائکنگز کے دور میں یا کوئی پری کرائسٹ دور میں تو نہیں ہے جہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں تو ہر چیز ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ ان کو لگتا ہے کہ امورل تحریک ہے، اور جب امورل تحریک ہوتی ہے تو ظاہر ہم میں کوئی شامل کیوں ہوگا. جی ٹھیک. جی اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ موجہ ہی موجہ، تو کم از کم دیکھیں نا، اس میں یہ تو ہوا نا کہ اب محترمہ مریم کو چچا جان جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کے، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور ان کو جس قسم کا ایکسپوجر مل رہا ہے وہ میرے خیال سے اس کو انجوائے کر رہی ہیں. اور میرے خیال سے کوئی دن نہیں ہوتا جن سے ان کے ایک سے زیادہ میڈیا ایونٹس نہ ہوں. نہیں وہ خیر دیکھیے، مریم نواز کو لیڈر بنانے میں تو ہمارا بھی بڑا رول ہے. بڑی محنت کر کے ہم نے مریم نواز کو لیڈر بنایا ہے، ادروائز تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں ہونا تھا. ویکیوم میں پالیٹکس کر رہی ہیں، ایک خلا میں پالیٹکس کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس میں جب ان کو کوئی چیلنج جب آئے گا تو تب ان کی کیا سچویشن ہوگی. ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو وہ خالی سڑک ہے مسلم لیگ کے اندر، وہ چلی جا رہی ہیں. جب کوئی رکاوٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا ان کی پالیٹکس. ابھی تک ان کی تقریریں وغیرہ سنیں، کبھی انہوں نے ایجنڈے پہ بات نہیں کی ہے. اممیچور ہے بہت پالیٹکس ان کی، اور ایک ہی بات جو ہے وہ ہر دفعہ بس کہ میں اور میرے ابو بہت اچھے ہیں، عمران خان بڑے خراب ہیں، بس اس کے بعد تقریر ختم ہو جی جاتی ہے. جی. تو جب کوئی ایجنڈا ہی نہ ہو، جب کوئی آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان ہی نہ ہو، لوگوں کو کوئی آپ امید ہی نہ دلا سکیں، تو آپ کیا پالیٹکس کریں گے. سو آئی تھنک مریم نواز پالیٹکس از ویری امیچور. جی جی ٹھیک ہے. اچھا چوئی صاحب، جو صدارتی آرڈیننس ہے سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن پہ اوپن بیلٹ کو لے کے آپ نے بھیجا، اس کی پہلی سماعت ہوئی. عدالت نے ایک سوال اٹھایا کہ اوپن بیلٹ کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کیوں نہیں کیا جاتا. آپ نے پہلے بھی حکومت اپوزیشن ورکنگ ریلیشن کی بات کی تھی. کمیٹیوں میں وہ نہیں آتے، ایک طرح سے وہ سمجھ لیں کہ پارلیمانی نافرمانی کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، لیکن وہ وہی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو حکومت کی جانب سے بھی جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے کہ حکومتیں وفود بھیجا کرتی ہیں مذاکرات کے لیے، کمیٹیز بناتی ہیں، انگیج کرتی ہیں، وہ کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی کہ کم از کم وہ پارلیمان میں ہی آ جائیں. نہیں یہ بات تو خیر آپ کی بالکل صحیح ہے، اور میں سمجھتا یہی ہوں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو. تو دوسرا جہاں تک بات یہ ہے آپ کی کہ اس پہ اتفاق رائے پیدا کیوں نہیں کیا جاتا، وہ پہلے جب آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں جواب دیا تھا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا رائٹ ناؤ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا، اور یہ قائم ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ حکومت اور اس کی اپوزیشن زیادہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے فواد صاحب، ورکنگ زیادہ ریلیشن نہ ذمہ ہونے داری کی؟ نا دونوں پہ ہی آتی ہے. اپوزیشن کو ٹی اے لینے کے لیے تو خالی نہیں نا الیکٹ ہوتی، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. وہ ظاہر ہے کہ اپنے اگر آپ ہر وقت یہی کرتے رہیں گے کہ نہیں پہلے ہمارے 8 کیسز کا فیصلہ کریں، تو پھر کیسے ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی؟ آپ فیٹف کے اوپر ملے ہیں، آپ نے اٹھا کے دھتہ دے دیا کہ نہیں جی پہلے آپ سارا نیب لا امینڈ کر دیں، یہ تو پھر نہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا. تو دونوں ہی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا نا. اگر آپ نے اور ایشو ہمیں بات چیت شروع کرنی چاہیے ان ایشوز سے جس سے کنسنسس پیدا ہو سکے جس کے اوپر، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، اس طرح کے اور ایشوز ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دس از اونلی وے فارورڈ.